حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا واقعہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور نبی تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تب آپ نے خواب دیکھا جس میں کوئی کہہ رہا تھا، اے ابراہیم، تمہارے نزدیک تمہاری جو سب سے پیاری چیز ہو وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا اور اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی خواب میں دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے حکم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے مطابق صبح کو 100 اونٹ قربان کر دیے۔ آپ نے سوچا اللہ تعالیٰ نے جو خواب میں حکم دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ جب رات آئی اور وہ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا جیسا خواب انہوں نے پہلے دیکھا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا شاید 100 اونٹ کم رہے، اس لیے دوسرے دن انہوں نے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ لیکن تیسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کس چیز کی قربانی چاہتا ہے۔ پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے عزیز میرے لیے اسماعیل ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی قربانی کا حکم تو مجھے نہیں دے رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جان چکے تھے کہ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا پھر اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی حاجرہ سے کہا، آج اسماعیل کو نہلا کر اچھی طرح سے تیار کر دو، میں آج اسے اپنے دوست کے پاس لے جاؤں گا۔ حضرت بیوی حاجرہ نے خوشی خوشی جلدی سے اسماعیل کو تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چل دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فیصلہ کر چکے تھے میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، لیکن شیطان اتنی بڑی قربانی کی بات کیسے ہضم کر پاتا کہ کوئی اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں دے کر اللہ کی اطاعت کرے۔ وہ انسانی شکل میں سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچا اور حضرت بی بی حاجرہ سے بولا، تمہارا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ حضرت بی بی حاجرہ نے کہا، اسماعیل کو اس کے ابا اپنے دوست سے ملانے لے گئے ہیں۔ شیطان بولا، وہ اپنے دوست سے ملانے نہیں لے گئے ہیں، وہ اسے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت بی بی حاجرہ نے کہا، کہیں تم پاگل تو نہیں؟ کہیں کوئی باپ بھی اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے؟ شیطان بولا، یہ بات تو تمہاری صحیح ہے، مگر وہ اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تب بی بی حاجرہ نے کہا، اگر وہ اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہے ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ جب شیطان بی بی حاجرہ کو بہکانے میں ناکام ہو گیا تو وہ دوڑ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، بیٹا، تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہارے بابا لے جا رہے ہیں، وہ تمہیں اپنے دوست سے نہیں ملوائیں گے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مجھے منتخب کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اتنی چھوٹی عمر میں شیطان کو ایسا معقول جواب دیا جسے سن کر وہ بہت شرمندہ ہوا، اور پھر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، میں جانتا ہوں تم اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے دوست کے پاس نہیں لے جا رہے ہو بلکہ اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں بھی جان چکا ہوں
تو عام انسان نہیں بلکہ تو شیطان ہے، اور اسے پتھر مارتے ہوئے کہا تو یہاں سے چلا جا۔ شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسری شکل میں آ گیا اور بولا اللہ نے آپ کو اتنے سال کے بعد بیٹا دیا ہے، آپ اتنی تیز دھوپ اور تپتی ریت میں کہاں لے جا رہے ہو؟ جاؤ اور گھر پر آرام کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ شیطان ہی ہے، اور اب یہ دوسری شکل میں بہکانے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے پھر پتھر اٹھا کر اسے مارا اور کہا میں تجھے پہچان گیا ہوں، تو شیطان ہے۔ شیطان پھر بھاگ گیا اور کچھ دیر کے بعد آیا اور بولا جب تم مجھے پہچان ہی گئے ہو تو میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا بیٹا قربان کر دیا، اور اگر اللہ نے وہ قربانی قبول نہیں کی تو پھر تم اپنی بیوی ہاجرہ کو کیا جواب دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پھر پتھر مار کر بھگایا اور بولے تو مجھے ورغلا مت، میں تیرے بہکاوے میں نہیں آ سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 3 جگہ پتھر مار کر بھگایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیوں کیا؟ وہ چاہتے تو اسماعیل کو سوتے میں ذبح کر دیتے اور اس طرح اللہ کا حکم بجا لاتے۔ یاد رکھیں ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو بھی اجر اور ثواب میں شامل کرنے کی کوشش کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ثواب میں شامل کرنے کے لیے انہیں اللہ کے حکم سے آگاہ کیا۔ یہ نہ چاہا میں اکیلا ہی اجر لیتا رہوں، بلکہ دوسروں کی خیر خواہی کو پیش نظر رکھا۔ والدین کے لیے اس انداز میں ایک نصیحت موجود ہے، اور وہ یہ کہ اولاد کے لیے ثواب کے مواقع فراہم کریں، ان کو صحیح تربیت دیں۔ اگر صدقہ کرنے کا موقع ملے تو بچوں کے ذریعے صدقہ کرائیں تاکہ انہیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ جب کسی دینی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے تو اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے رائے لی۔ سبحان اللہ! انہوں نے جواب میں فرمایا اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے۔ آپ نے یہ نہیں کہا مجھے تو حکم نہیں ہوا، بلکہ سر تسلیم خم کر دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے انبیاء کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہمیشہ سچی ہوتی ہے، اس لیے بالکل پریشانی ظاہر نہیں کی۔ یہ تک نہ پوچھا مجھے کیوں ذبح کر رہے ہو، یا پھر میرا کیا جرم ہے، یا آپ کے پاس کون سا شرعی حکم آیا ہے۔ انہوں نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کہی۔ اللہ کی فرما برداری اسی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اپنے والد سے کہا اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی کو زمین پر رکھیں تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھ پائیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے آپ کا ہاتھ کہیں رک نہ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا، میں ایسا ہی کروں گا جیسا تم کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اب انہوں نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی۔ بالکل اسی طرح جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور آگ نے انہیں نہیں جلایا تھا، اس لیے چھری میں کاٹنے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اللہ نے دونوں سے یہ طاقتیں سلب کر لی۔ ابراہیم زور لگا رہے تھے
ادھر اسماعیل کہہ رہے تھے، ابا جان جلدی کیجئے، چھری چلائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر اس طرح کیا ہے، جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری چلتی رہی اور گلا نہ کٹا، اس لیے کہ آزمائش اور امتحان کی تکمیل ہو چکی تھی۔ چنانچہ آواز آئی، ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، یقیناً ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی، اسلام کی تاریخ کا عظیم ترین امتحان اور کڑی آزمائش، دنیا کو آج بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔